وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے باب 15 سے، کتاب فی الاستقراض و اداء الدیون والحجر والتفلیس۔ باب من اخر الغریمہ، جس نے مہلت دی مقروض کو الی الغدی، اگلے دن تک، او نحوی یا اسی طرح میننگ کے ایک دو دن کی، ولم یر ذالک اور اس نے نہیں سمجھا اس کو، مطلن ٹال مٹول۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ غنی اگر ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظلم ہوتا ہے، اس کو بلا وجہ کی ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی دے بھی سکتا ہے لیکن اس کو دینے میں کوئی، فار ایگزامپل اس کا کوئی چیک ابھی آنا ہے، یا اس کی کوئی فصل جو ہے ابھی کھڑی ہے اور ابھی وہ رائپ نہیں ہوئی جس میں سے اس نے قرض دینا ہے، تو وہ کچھ دنوں کی مہلت مانگتا ہے، تو یہ ٹال مٹول میں نہیں شمار ہوگا۔ وقال جابر، جابر کہتے ہیں، اشتد الغرماء، جو غرماء تھے یعنی جو قرض خواہ تھے وہ بڑے سخت ہو گئے اپنے مطالبے میں، فی حقوقہم، اپنے حقوق کے، فی دینی ابی، میرے والد کے دین کے حوالے سے، اور ان کے والد جو تھے وہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ فسألہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، ایک ریکویسٹ کی، ان یقبلوا ثمر حائطی، کہ وہ میرے باغ کا جو ثمر ہے، جو پھل ہے، وہ قبول کر لیں، اسی کے بدلے میں کہ ان کا قرض ادا ہو جائے گا۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تھوڑا ہے ہمارے قرض سے۔ فلم یعطیہم الحائط، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باغ نہ دیا، ولم یکسرہ لہم، اور نہ ہی پھل توڑ کر ان کے حوالے کیا، وقالا، اور فرمایا، سأغدو علیکم غدن، کل میں آؤں گا آپ کے پاس۔ فغدا علینا، تو نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، حین اصبح، جب صبح ہوئی، فدعا فی ثمرہا، پھر دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے پھلوں کے لیے، بالبرکتی، برکت کی، فقدیتہم، تو میں نے ان کا قرض پورا پورا ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ذکر ہوا تھا کہ اگر صاحب مال جان بوجھ کر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو پھر تو اس کے خلاف عدالتی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، تعزیر یا سزا کے طور پر اس کو قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ جو ہے نا وہ ایسا چیک دے دیتے ہیں کہ جو باؤنس کر جاتا ہے، تو اب یہ جو ہے یہ تعزیری جرم ہے۔ چیک کسی کا اگر باؤنس کر جائے یا جعلی چیک ہو تو وہ اس کے خلاف FIR ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک یا دو دن کے لیے تاخیر کرتا ہے تو پھر اس کو ٹال مٹول نہیں کہتے کہ عدالت مداخلت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جابر رضی اللہ عنہ کے قرض خواہوں کو ایک دن مؤخر کیا تھا، اور اس کو وہ والی ٹال مٹول کا نام نہیں دیا جا سکتا جو کہ اسلام میں منع ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں ہمیں ایک اور نقطہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے، ایک انسان نے دوسرے کا قرض دینا ہے اور اس نے 100 کلو ڈرائی کھجوریں اس سے لے رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جب دینے کا وقت آتا ہے تو اس آدمی کے پاس 100 کلو ڈرائی کھجوریں تو نہیں ہیں لیکن اس کے پاس کشمش بڑی تعداد میں موجود ہے، تو وہ اتنی ہی، چاہے وزن کی چاہے پرائس کی، جو چیز میٹر زیادہ کرتی ہو وہ اس کے حساب سے اتنی کشمش اس کو دے سکتا ہے اگر وہ قرض خواہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو، ٹھیک ہے۔
فار ایگزامپل کسی نے کسی کے اگر پیسے دینے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آج کل پیسے تو میرے پاس نقد نہیں ہے، نقد ہی میں نے لیا تھا تم سے، لیکن آج کل اب میرے پاس نہیں ہے، تو تم یہ گھڑی ہے یہ تم لے لو اور اس کو تم چاہے بیچ لو اور چاہے تم اس کو ضرورت میں لے آؤ، یہ اتنی ہی مالیت کی ہے کہ جتنے کہ میں نے تم سے پیسے لیے تھے۔ تو اس کی دلیل بھی ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ جو قرض خواہ تھے نا، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے لینی تھی ڈرائی کھجوریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر کیا کہ تم لوگ درختوں کے اوپر لگی ہوئی تازہ کھجوریں ہی لے لو، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنغدو علیکا، ہم کل آئیں گے تمہارے پاس، اور یہاں پر حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا ہو، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے سورۃ الکہف میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس میں جو شارحین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر محکم ہے، اور اس کے حکم کو تو کسی طریقے سے اس حکم کی تعویل نہیں کی جا سکتی، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کیا ہے، اس امر کو انشاءاللہ کہنے کو۔ تو اس میں محدثین نے دو بتائی ہیں اس کے احتمالات کہ یہ کیوں انشاءاللہ یہاں پر درج نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں۔ نسیان جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں کوئی چیز بھول سکتے تھے، اور نسیان جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا اور وہ کوتاہی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے دوسری ایک اور جو تعویل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ راوی نے اس کو نقل نہیں کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، لیکن راوی نے اس کو نقل نہیں کیا، یا تو اپنے نسیان کی وجہ سے راوی کو نسیان لاحق ہوا یعنی وہ بھول گئے، اور یا پھر یہ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا فریز ہے کہ جس کو نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمانی ہی تھی۔ اور ہمارے شارحین محدثین اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید خوب سے خوب تر اضافہ فرمائے کہ انہوں نے جہاں کہیں بھی کوئی مشکل حدیث آئی ہے، یعنی مشکل اس سینس میں نہیں کہ جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ٹرم ہے کہ جس میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن سے یہ ڈیویٹ کر رہی ہے، تو اس کو اس کی تطبیق کی ہے، اور جب کبھی بھی کوئی ایسی نص مشکل آئی ہے تو اور آگے ایک نص سے محکم یعنی قرآن کی کوئی بات واضح موجود ہو جس کے اندر کوئی اشتباہ نہ ہو، تو محدثین نے اس کی تطبیق ہمیں کر کے دی ہے تاکہ ہم بھی کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہوں۔ باب نمبر 16، باب من باع مال المفلس او المعدم، جس نے بیچا مال ایک مفلس کا یعنی دیوالیہ کا، او المعدم، معدم محتاج جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقسمہ بین الغرماء، اور اس کو تقسیم کر دیا قرض خواہوں میں، او اعطاہ حتی ینفق علی نفسہ، یا اسی کو دے دیا تاکہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرے، یعنی اسٹیٹ بھی انٹرفیئر کر سکتی ہے کسی ایسے دیوالیے انسان کی ویلفیئر کے لیے کہ اس کے مال کو بکوا کے اور پھر اسی کو دے دے کہ لو اب اپنے آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کر لو دوبارہ۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اعتق رجل، آزاد کیا ایک آدمی نے، غلامن ایک غلام، لہو عن دبرن، جو اپنا غلام اس کا تھا، عن دبرن، دبر آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مدبر اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کا مالک کہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اس آدمی نے اس غلام کو کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یشتریہ منی، اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے، یعنی اس کی جو آزادی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نل اینڈ وائڈ کر دی۔ فاشتراہ نعیم بن عبداللہ، تو اس کو خریدا نعیم بن عبداللہ نے،
فأخذ ثمنه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت وصول کی، فدفعه الیہ، تو قیمت جو ہے وہ اس کے مالک کو ہی ادا کر دی۔ اس غلام کا نام یعقوب تھا اور مالک کا نام ابو مذکور تھا، اور اس کی قیمت جو ہے غلام کی 800 درہم تھی۔ یہ ہمیں سنن نسائی کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ ابن منیر جو کہ شارح ہیں صحیح بخاری کے، انہوں نے لکھا ہے کہ شاید یہ جو مالک تھا نا، یہ مقروض تھا، اور پھر مقروض کا مال خود بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے اور قرض خواہ کو بھی تقسیم کے لیے دیا جا سکتا ہے، یا بعض صورتوں میں اسی مقروض کو واپس دیا جا سکتا ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عبارت اس طرح ہے کہ مفلس کا مال بیچ کر قرض خواہوں میں تقسیم کر دیا جائے اور تنگ دست کا مال فروخت کر کے خود اسے دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ پر خرچ کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ دو لوگ ہیں یہاں پر، ایک مفلس ہے اور ایک محتاج ہے۔ مفلس وہ ہے کہ جو دیوالیہ ہو گیا اور اس نے لوگوں سے قرض اٹھائے ہوئے ہیں۔ معدم یا محتاج وہ ہے کہ جو انتہائی فقر کو پہنچ گیا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے لیکن وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا، لیکن وہ مقروض نہیں ہے، تو اس کا مال جو ہے وہ بیچ کر اسی کو دے دیا جائے تاکہ اپنا کوئی زندگی آسان کر لو۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جو مدبر غلام ہے، اگر اس کی آزادی کا وعدہ ایک انسان کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اس کو یہ اجازت ہے اس انسان کو کہ وہ بعد میں اپنی رائے بدل بھی سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، اب تم میری وراثت ہی میں تقسیم ہوگے، ٹھیک ہے؟ یعنی بالکل جس طرح باقی کسی انسان نے ایک وقت پر ایک وصیت کی، لیکن 5-6 سال گزرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ وصیت تو کچھ ایسی درست نہیں ہے، میں نے کسی کی حق تلفی کر دی ہے یا واٹ ایور، تو وہ اس کو چینج کر سکتا ہے۔ تو اسی میں غلام کی آزادی بھی آتی ہے۔ باب اذا اقرضہ الی اجل مسمى او اجلہ فی البیع، اذا اقرضہ، جب قرض دیا اس نے، الی اجل مسمى، کسی مدت مقررہ تک، او اجلہ فی البیع، یا ایک مدت مقرر کی خرید و فروخت میں، یعنی قیمت کی وصولی کو مؤخر کیا، یہ چیز تم لے جاؤ، قیمت تم 2 دن بعد دے دینا، ٹھیک ہے؟ اور یا کسی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قرض جو ہے وہ تم مجھے لیٹ دے دینا اگر ابھی تمہارے حالات نہیں ہیں تو۔ وقال ابن عمر فی القرض الی اجل، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایک مدت تک قرض دینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کوئی قرض دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بس 2 مہینے کے لیے، میں 2 مہینے سے زیادہ نہیں دے سکوں گی، لا بأس بہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، اور اگر جو مقروض ہے وہ واپس دیتے ہوئے اس کے دراہم سے، اس کے درہموں سے اچھے درہم واپس کر دے، ما لم یشترط، جس کی اس نے پہلے سے شرط طے نہ کی ہو۔ وقال عطاء وعمر بن دینار، عطاء اور عمر بن دینار کہتے ہیں، ہوا الی اجلہ فی القرض، تو وہ جو قرض لینے والا ہے وہ قرض میں اپنی مقررہ مدت کا پابند ہوگا۔ اس میں 2 باتیں آئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو درہم دینار ہوتے تھے نا، یہ چاندی اور سونے کے سکے یہ کثرت استعمال سے گھس بھی جایا کرتے تھے، تو اسی پس منظر میں بعض اوقات قرض کی واپسی پر جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ تھا کہ قرض لینے والا اگر اپنی مرضی سے اچھے درہم واپس کر دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر قرض دینے والا درہم دیتے ہوئے یہ سودا کرتا ہے کہ میں نے تمہیں بالکل نئے درہم دیے ہیں، واپسی تم نے مجھے نئے درہم ہی دینے ہیں، تو یہ سود ہوگا، کیونکہ تھوڑی سی قیمت میں وہ جو چاندی سونے کے سکے ہیں وہ گھس جاتے ہیں تو ان کی قیمت میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، چاندی سونے کا وزن کم ہو جاتا ہے نا باقاعدہ۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارے ہاں ایک چیز جو کی جاتی ہے یہ منی چینجز کے ہاں، کہ ایک تو یہ کہ وہ کبھی اگر آپ ان سے کہنا کہ مجھے $500 دے دیں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو 4 تو 100 کے نوٹ دے دیں گے، اور 5واں جو 100 ہے وہ آپ کو 20 کے 5 نوٹ دے دیں گے۔ اور وہ جو 20 کے نوٹ ہیں وہ جب آپ دوبارہ سیل کرتے ہیں تو آپ کو اس کے کم پیسے دیتے ہیں بنسبت وہ $100 بل کے۔ اور اسی طرح سے نئے نوٹ اور پرانے نوٹوں کا بھی فرق کیا جاتا ہے، اس کی قیمت کا بھی فرق کیا جاتا ہے۔
اب نوٹوں میں جو فرق ہے یا ڈالر کا 100 کا ہونا یا 20 کا ہونے کا جو فرق ہے یہ سراسر ناجائز بھی ہے اور سود تو ہے ہی ہے. وہ جو کوئی بھی اس میں سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ سود ہی ہوتا ہے. ان لوگوں کی تو چاندی اور سونے کے سکے گھس جاتے تھے اور اس میں چاندی سونے کی تھوڑی سی قیمت کم بھی ہو رہی ہوتی تھی تو بھی اگر وہ پہلے سے شرط لگاتا ہے تو وہ سود ہی قرار دیا جائے گا. وقال الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن حرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا. سأل بعد بنی اسرائیل جس نے سوال کیا تھا یا قرض مانگا تھا بنی اسرائیل کے ہی ایک اور شخص سے ان یسلفہ کہ وہ اس کو کچھ قرض دے دے. فدفعها الیہ تو اس نے وہ دے دیا اس کو الی اجل مسمی ایک مدت مقررہ تک. فذکر الحدیث پھر آگے پوری حدیث بیان کی. اب یہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. اب جو قرض لین دین ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو قرض دیتا ہے. ٹھیک ہے. افشی نے قرض دیا ارم کو. ٹھیک ہے. افشین نے قرض دیا ارم کو اور افشین نے کہا کہ میں آپ کو یہ قرض دے رہی ہوں 1 مہینے کی مدت کے لیے. ٹھیک ہے. اب درست جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 1 مہینے سے پہلے یعنی فار ایگزامپل 3 ویکس کے بعد افشین ارم کو کہتی ہیں کہ میرا قرض واپس کیجئے تو ایسا مطالبہ افشین کا درست نہیں ہے کیونکہ انہوں نے شروع میں جب دیا تو پورے 1 مہینے کی ان کو مدت دی تھی. ٹھیک ہے. پھر اگر 1 مہینہ گزر جاتا ہے تو جو ایک اخلاقی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ افشین دیکھیں کہ ارم واپس کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اگر کوئی تنگ دست ہے مقروض جو ہے ابھی بھی تنگ دست ہے. اب اس نے قرض بھی تو اسی لیے لیا نا کیونکہ وہ تنگ دست ہے اور ابھی بھی وہ تنگ دست ہے تو پھر ان کو وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ابھی نہیں دے سکتی کوئی ایشو نہیں ہے آپ مہینے بعد دے دیجیے گا آپ 1 مہینہ اور لے لیں. ٹھیک ہے. اس میں اب افشین ثواب در ثواب کماتی چلی جا رہی ہیں. پہلے انہوں نے روزانہ کے اتنے پیسوں کا صدقہ کیا جتنے انہوں نے قرض دیے تھے. اب وہ ڈبل صدقہ کر رہی ہیں. اگر 10,000 دیا تھا تو اب وہ روزانہ 20,000 کا صدقہ جو ہے اس کا اجر پا رہی ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر افشین دیکھیں کہ یہ تو کسی صورت نہیں دے پا رہی ان کے حالات ایسے نہیں ہیں خدا نخواستہ تو وہ جو ہیں پھر ان کو معاف بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ افشین کے اپنے لیے بہت بہتر ہے. افشین کی آخرت کے لیے افشین کے باقی ماندہ رزق کے لیے اس کی برکت کے لیے یہ بہت بہتر ہے اور یہ سارا ہمیں قرآن ہی سے تعلیم ملتی ہے. پھر اب ارم کی طرف آتے ہیں. ارم کو چاہیے کہ جتنا ارلیسٹ پاسبل ہو قرض کی واپسی ادائیگی کا اہتمام کریں اور اگر ان کے پاس کوئی پیسے ہیں جیسے وہ صدقہ کرنا چاہتی ہیں تو صدقہ کو روک لیں اور پہلے وہ پیسے جو ہیں وہ جمع کریں افشین کو واپس کرنے کے لیے. تو بیسیکلی یہ ایٹیکیٹس ہیں قرض لینے اور دینے کے بائی اینڈ لارج. بابو الشفاعتی فی وضع الدین قرض میں کمی کرنے کے لیے سفارش کرنا. الشفاعہ سفارش قرض میں قرض کو رکھ دینا رکھ دینا الدین قرض کا. اب اگر کوئی آ کے فاطمہ آتی ہیں اور وہ افشین کو کہتی ہیں کہ آج کل یہ کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ ارم سے جو 10,000 آپ نے دیے ہوئے ہیں تو آپ 5 واپس لے لیں. ٹھیک ہے. تو فاطمہ کا ایسا کرنا عین سنت کے مطابق ہوگا. قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ عن مغیرۃ عن عامر عن جابر رضی اللہ عنہ قال اصیب عبداللہ شہید ہو گئے عبداللہ یعنی عبداللہ بن حرام ہے یہ اور جابر رضی اللہ عنہ کے یہ والد ہیں. عبداللہ بن عمرو بن حرام ہے یہ. وَتَرَكَ عِيَالًا اور وہ چھوڑ گئے اہل و عیال یعنی فیملی تھی اور ڈھیر ساری. بعض نے لکھا ہے 7 بیٹیاں اور ایک جابر رضی اللہ عنہ اور بعض نے لکھا ہے کہ 9 بیٹیاں اور ایک جابر رضی اللہ عنہ. وَدَيْنًا اور قرض بھی. فَطَلَبْتُ إِلَىٰ أَصْحَابِ الدَّيْن تو میں نے گزارش کی
جو قرض خواہ تھے ان سے ان یدعوا بعدن کہ وہ کچھ قرض معاف کر دیں، فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فاستشفعت تو میں نے یہ سین تے جو ہے یہ باب استفعال سے ہے، سین تے میں طلب ہوتی ہے، روٹ ورڈ شین فاعین ہے، تو مراد ہوئی میں نے طلب کی شفاعت، مراد یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ سفارش کریں قرض خواہوں سے، فاستشفعت بہ علیہم کہ آپ قرض خواہوں سے سفارش کریں، فابوا تو انہوں نے پھر انکار کر دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ان لوگوں نے نہ مانی۔ فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنف تمرکا قسمیں الگ کر دو، ہر قسم الگ الگ کر دو اپنی کھجوروں کی، کل شیء منہ ہر ایک کی ان میں سے، علی حدۃ ایک ڈھیری بنا دو، ٹھیک ہے، ہر ایک کی الگ الگ ڈھیری بنا دو۔ اذق بن زید علی حدۃ، اذق بن زید یہ ہے کھجور کی قسم ہے، اذق بن زید یہ کوئی انسان کا نام نہیں ہے، تو اس کو ایک ڈھیری پہ رکھ دو۔ واللین علی حدۃ لین کی ایک الگ ڈھیری بنا دو، والعجبۃ علی حدۃ اور عجوہ کی الگ ڈھیری بنا دو۔ ثم احضرہم پھر تم ان لوگوں کو بلا لاؤ، حاضر کرو ان لوگوں کو، حتی آتیک یہاں تک کہ میں بھی آ جاؤں، ففعلت تو میں نے ایسا ہی کیا۔ ثم جاء علیہ السلام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقعد علیہ آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے، یعنی اس کے قریب بیٹھ گئے کھجوروں کے ڈھیر کے۔ وقال لکل رجل وقال اور آپ نے تول کر دیا ہر انسان کو، حتی استوفا یہاں تک کہ پورا پورا قرض ادا کر دیا گیا۔ وبقی التمر اور کھجوریں باقی رہیں، کما ہوا جیسے وہ تھیں، کأنہ لم یمسا گویا کہ ان کو تو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوا۔ وغزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نادح میں نے غزوہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ پر، لنا جو کہ ہمارا تھا، فازحف الجمل تو تھک ہار گیا وہ اونٹ، فتخلف علیہ تو وہ لوگوں سے پیچھے رہ گیا، مجھے لوگوں کے پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ فوقظہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو چھڑی ماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من خلفی ہی اس کے پیچھے سے۔ قالا پھر فرمایا، بعنیہ بیچ دو اس کو مجھے، ولک ظہرہ الی المدینہ اور تم مدینہ تک اس پر سوار ہو سکتے ہو۔ فلما دنونا پھر جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے، استأذنت فقلت میں نے اجازت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، انی حدیث عہد بعرس کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں نے ابھی ابھی شادی کی ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فما تزوجت کس سے شادی کی تم نے، کیا نکاح کیا ہے تم نے، بکرن اور سیبن کسی دوشیزہ سے کنواری لڑکی سے، یا سیبن شوہر دیدہ سے جیسے بیوہ یا طلاق یافتہ۔ قلتو میں نے کہا سیبن میں نے کہا کہ شوہر آشنا سے۔ اصیب عبداللہ اور پھر آگے انہوں نے وجہ بتائی ہے، اور یہ اتنی آنریبل وجہ ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے جو بتائی ہے کہ عبداللہ یعنی میرے والد شہید ہو گئے، وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا اور چھوڑ گئے چھوٹی چھوٹی بچیاں، جواریہ جاریہ کی جمع، صغارن چھوٹی چھوٹی، جاریہ بھی 13-14 سال کی بچی کو کہتے ہیں، یعنی اس سے اوپر کی جاریہ نہیں ہوتی۔ فَتَزَوَّجْتُ سَيِّبًا تو پھر میں نے شادی کی ایک بیوہ سے، تُعَلِّمُهُنَّ جو ان کو تعلیم دے، وَتُؤَدِّبُهُنَّ اور انہیں تہذیب سکھائے، انہیں ادب سکھائے، انہیں مینرز سکھائے، یعنی ایک انہی کے جیسی اور آ جاتی تو پھر میری بہنیں جو ہیں ان کا ادب اور تعلیم اور تربیت وہ سفر کرتی، تو میں ایک بڑی عمر کی بیوہ لے آیا ہوں شادی کر کے۔ ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ائتی اہلکا جاؤ اپنی فیملی کے پاس۔ فقدمت تو میں آگے گیا، فاخبرت خالی تو میں نے اپنے ماموں کو بتایا، خالہ اور خال ماموں، خالی میرا ماموں، ببیع الجملی
جو یہ میں نے خرید و فروخت کی تھی اونٹ کی، فلامنی تو اس نے تو مجھے بڑی ملامت کی، فاخبرتہ تو میں نے اس کو بتایا بِإِيَاءِ الجمل کہ جو اونٹ تھا نا وہ بہت سست ہو گیا تھا، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ وَوَكِزَهُ إِيَّاهُ اور پھر میں نے وہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا تھا اس کے ساتھ، یعنی چھڑی مارنے کا واقعہ بھی میں نے سنایا۔ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، غدوت الیہ بالجمل تو میں اگلے دن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لے کر، فاعطانی ثمن الجملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کی، مجھے دی قیمت اونٹ کی، والجمل اور اونٹ بھی مجھے واپس دے دیا، وسہمی مع القوم اور جو میرا مال غنیمت کا حصہ بنتا تھا لوگوں کے ساتھ، باقی سارے لشکر کے ساتھ، وہ بھی میرا مجھے عطا کر دیا۔ اب یہ جو لمبی روایت ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کے قرض خواہوں سے خود سفارش کی تھی کہ قرض میں کچھ کمی کر دیں، لیکن انہوں نے یہ سفارش بھی ٹھکرا دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی یا منافقین تھے یا وہ یہود تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی۔ اب جابر رضی اللہ عنہ کے ماموں نے جو اونٹ فروخت کرنے پر انہیں ملامت کی ہے، اس کی بھی محدثین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ کھیتی باڑی اور باغات والے لوگ تھے اور ایک ہی ان کے پاس اونٹ تھا اور اونٹ کے بغیر گزارا نہیں چلتا تھا، تو اس لیے کیونکہ خود ان کو ضرورت تھی تو اس کے پیش نظر انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو ملامت کی کہ تم اونٹ کیوں بیچ آئے ہو، ایک ہی تو اونٹ تھا۔ دوسری توجہ بعض محدثین نے یہ کی ہے کہ ماموں نے اس لیے یہ کیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کیا، ان سے تم پیسے لے آئے ہو، ان کو تو تم ویسے ہی دے دیتے۔ حالانکہ اگر طویل حدیث آپ کو یاد ہو تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویسے ہی لے لیں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی لینے سے انکار کیا تھا۔ اور تیسری جو بات بتائی جاتی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کا ماموں منافق تھا اور اس لیے اس نے ملامت کی تھی ان کو، اور اس کا نام جد بن قیس تھا، جو کہ آپ سیرہ میں پڑھ بھی آئے ہیں۔ بیعت رضوان کے دن بھی یہ چھپ گیا تھا اور اسی طرح سے تبوک کے موقع پر بھی اس کا کچھ اسی طرح کا نیگیٹو کردار تھا۔ باب ما ینہا عن اضاعۃ المال جو منع کیا گیا ضائع کرنے سے مال کو، وقول اللہ تبارک و تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، البقرہ 205۔ اور لا یصلح عمل المفسدین اللہ تعالیٰ مفسدین کا منصوبہ چلنے نہیں دیتا، یونس 81۔ وقال فی قولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی کرنا ترک کر دیں۔ وقال تعالی اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ولا تؤتوا السفہاء اموالکم اور تم اپنے اموال نادانوں کے حوالے مت کرو، والحجر فی ذالک اور اس میں ان پر روک لگانا یعنی اس کو خرچ کرنے کے متعلق پابندی لگانا، وما ینہا عن الخداع اور جو دھوکہ دینے کی ممانعت کا بیان ہے۔ اب یہ جو قرآنی آیات امام بخاری یہاں پر لائے ہیں، ان سے ہمیں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہوا مال بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسے ضائع کرنا اور ایسے نادانوں کو دینا جو اس کی حفاظت نہ کر سکیں، اس کی سخت ممانعت ہے۔ میں پڑھ رہی تھی حکمت کے حوالے سے کہ حکمہ کیا ہوتی ہے، تو اس میں تھا کہ لقمان جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سرٹیفائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی، تو لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حکمت کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 کام جو ہے نا وہ میں کرتا ہوں اور ان کو میں نے اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ
کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے مجھے ضرورت کے مطابق جو چیز مجھے دے رکھی ہے، میں اس کی مزید کی بہت زیادہ تگ و دو میں نہیں پڑتا. یعنی میں بہت زیادہ کمائیاں اور دنیا کے حصول کے پیچھے پیچھے میں نہیں بھاگتا. جب میری ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو میں ان کو اسی پر قناعت کرتا ہوں. اور دوسرے یہ کہ جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے، جس کی مجھے ضرورت ہے، تو میں اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یعنی آپ سوچیں کہ یہ انسان کی ایک بہت بڑی حکمت کا تقاضا ہے. اچھا، جو سیونگ ایک پورا اس کے بارے میں سائیکالوجسٹ بھی اب اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک وہ تھی کتاب، تو اس میں نے پڑھا کہ بہت سے لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ سیونگ جو ہے یہ تو اکنامکس کا کانسیپٹ ہے، تو سائیکالوجسٹ اس کو کیوں پڑھتے ہیں. تو اس کا وہ ایک آرٹیکل تھا کسی سائیکالوجسٹ کے لکھا ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ عین ہمارا سبجیکٹ ہے سیونگ. اور کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کی صحیح طرح سے حفاظت نہیں کر پاتے، یا وہ اس کو مینیج نہیں کر پاتے، یا وہ اس کی ایسی انویسٹمنٹس کر لیتے ہیں کہ وہ ضائع ہو جاتی ہیں، وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، یا وہ اس کو فضول خرچی میں اس کو تباہ کر دیتے ہیں. اور پھر ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جیسے کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم نے نعوذ باللہ خودکشیاں کرتے دیکھے، ہم نے بہت سے لوگوں کو ذہنی مریض بنتے دیکھا. تو ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو سیونگ کا کانسیپٹ ہے یہ تو عین سائیکالوجسٹ کا ٹاپک ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سورہ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بہترین ہمیں دے دی ہے جو پرنسپل ہے خرچ کے حوالے سے، کہ نہ بخیلی اور نہ ہی فضول خرچی، اور وکانا بین ذالک سبیلا، اور ان دو انتہاؤں کے درمیان ہو ان کا سبیل یا راستہ، یعنی ان کا طریقہ. تو دو انتہاؤں کے درمیان طریقہ ہونا چاہیے، اور مال کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب مال کو ضائع کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اسے حرام کاموں میں خرچ کیا جائے، اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ حلال کاموں میں بھی فضول خرچی کی جائے. اور پھر اسی عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حجر کا بیان بھی کیا ہے کہ جس کے معنی ہے روکنا اور منع کر لینا. اور شرعاً حجر اس کو کہتے ہیں کہ حاکم وقت کسی کو وقتی طور پر اس کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے. ٹھیک ہے، اب حجر کیوں کوئی کرے گا؟ حاکم وقت کسی کو کیوں کہے گا کہ تم یہ مال جو ہے نا اب یہ خرچ کرنا اس وقت چھوڑ دو، اور اس کے اوپر پابندی لگا دے گا، فار ایگزامپل اس کے اکاؤنٹ فریز کرا دے گا؟ تو عام طور پر اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 کہ کسی میں خرچ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، جیسے کوئی بچہ ہے. اور اب تو یہ ذرا لوگوں کی جو ہولڈنگز ہیں وہ کچھ کم بھی ہو گئی ہیں، اور اسی طرح سے اتنا افیکٹو اب اللہ عالم کہ یہ معاملہ رہا ہے یا نہیں. لیکن جب یہاں پہ تھا 1930s میں، انگریز کا ہی دور تھا نا، تو وہاں پہ تب یہ کوٹ آف وارڈ ہو جاتے تھے، اور وہ بہت افیکٹو ہوتے تھے. ابھی بھی کانسیپٹ تو ضرور موجود ہوگا، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ اب پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے یا نہیں. تو کوٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا، اور اگر کوئی یتیم بچے رہ گئے ہیں تو اور ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ ایک یعنی خاص لیول سے بڑھ کر ہیں، تو اور وہ دیکھا جاتا تھا کہ ان کا تو کوئی بھی ایسا گارڈین بننے کے اہل نہیں ہے کہ جو ان کی ٹوٹل آنیسٹی، ان کی ساری حفاظت کرے گا. تو وہ کوٹ آف وارڈ ہو جایا کرتا تھا، وہ بچے وارڈ بن جاتے تھے، اور کورٹ ان کی اسکولوں میں داخلے کرانے، ان کی فیسیں دینی، ان کی ایون ویکیشن پلان کرنی، ان کے لیے کوئی جگہ، کوئی شہر میں گھر خریدنا، یہ سارا کچھ کورٹ کرتا تھا. اور وہ بچے جب 18 سال کی عمر کو ہوتے تھے تو ان کو ان کی ساری ہر چیز جو ہے وہ واپس مل جاتی تھی. تو یہ خود میری یعنی آنکھوں کے سامنے کا بھی ایک واقعہ ہے. یعنی میرے بہت قریبی ایک ہیں کہ جن کا یہی سلسلہ تھا، اور پھر جب وہ 18 سال کے ہوئے تو ان کو ان کی ہر چیز جو ہے وہ واپس ملی. تو یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی حجر ہے، اور یہ ٹوٹل اس یتیم ان بچوں کی جو خیرخواہی ہے یہ اس پر مبنی ہے.
دوسرا ایک حجر کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ خرچ کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے لیکن اسے غلط استعمال کرتا ہے، اور مثال کے طور پر کوئی فضول خرچی میں اور بے جا دولت خرچ کرتا ہے۔ پھر تیسری وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے اور اس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، تو اس پر بھی پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک انسان قرض لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایسے اس کے گلچھرے اڑ رہے ہوتے ہیں کہ جو قرض خواہ ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو پیسے تھے، تو آپ دیکھیے کہ قرض خواہ کا تو نقصان ہو رہا ہے نا اس انسان کے، کسی بھی وہ شادی لیوش کر رہا ہے یا وہ ویکیشنز پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورتحال میں بھی اس کو اسٹیٹ روک سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز بھی کی جا سکتی ہے ایسے انسان کے لیے کہ اسے مزید قرض لینے سے بھی روکا جائے، ٹھیک ہے، مگر یہ یاد رہے کہ یہ پابندی لگانے کا حق حکومت کو ہوتا ہے، عوام کو نہیں۔ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ ہی اس طرح کا کوئی اسٹیپ لے سکتی ہے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن دینار سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رجل، کہا ایک آدمی نے، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انی اخدع، مجھے دھوکہ دے دیا جاتا ہے، فی البیوع، بے میں یعنی خرید و فروخت میں، یا وہ سیدھا سادہ تھا یا وہ زیادہ اس طرح سے ریڈ نہیں کر پاتا تھا لوگوں کی جو کوئی نیتیں ہوتی ہیں یا ان کے جو طریقے ہوتے ہیں، تو کہتا تھا مجھے بہت سے لوگ دھوکہ دے لیتے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا یہ بات۔ فقالا، تو آپ نے اسے کہا، اذا بایعت، جب تم خرید و فروخت کرو، فقل، تو کہہ دیا کرو، لا خلابہ، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ فکان الرجل یقولہ، تو چنانچہ وہ آدمی اس کے بعد جب بھی وہ یہ معاملہ کرتا تو وہ یہ بات کہہ دیا کرتا تھا، وہ یہ الفاظ کہہ دیا کرتا تھا۔ اب لا خلابہ کا مطلب ہے کہ اگر دھوکہ ثابت ہوا تو مال واپس کر دیا جائے گا۔ اور عنوان سے، ترجمۃ الباب سے اس حدیث کی کیا مطابقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے اور اسے تباہ کرنے کو برا خیال فرمایا، اس لیے اسے حکم دیا کہ وہ خرید و فروخت کے وقت کہہ دیا کرے کہ اس معاملے میں دھوکہ فریب نہیں ہوگا، یعنی اگر دھوکہ فریب ہوتا رہے اس بیچارے کے ساتھ تو پھر تو اس کا مال ضائع ہوگا۔ اس طرح سے امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر بھی لائے ہیں۔ قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرم علیکم، حرام کیا تم پر، عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی، سبحان اللہ، ماں کی نافرمانی حرام ہے، ووعد البنات، اور لڑکیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، ومنع، وہات، اور حقوق ادا نہ کرنا، ومنع، اور ادا نہ کرنا حقوق، وہات، اور ہاتھ پھیلانا لوگوں کے سامنے، وَكَرِهَ لَكُمْ، اور ناپسند کیا تمہارے لیے، قیل وقال، فضول گفتگو، جس کی کہ ہم مجھ سمیت ہم سب کو عادت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ہم اس عادت کو ختم کریں، اور یہ فضول ادھر ادھر کی کہانیاں جو ہم سنانے بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم ایک ایسی مجلس میں ہوتے ہیں کہ وی گیٹ کیریڈ اوے، اور بعد میں خیال آتا ہے کہ اوہو، اتنے تو بولنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ تو جو بندہ زیادہ بولتا ہے تو اس کے غیبت کے احتمالات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے ویسے ہی لغو بات کرنے کے بھی احتمالات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور کثرت سوال سے، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور بربادی مال کو ناپسند فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خلاف شرع خرچ کرنا اپنا مال ضائع کرنے کے ہی مترادف ہے، البتہ دین کے کاموں میں اور نیکی اور خیر کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک چیز ہمیں یاد رہے کہ ایک شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کبوتر کے انڈے جتنا سونا لے کر آیا تھا، اور اس کو کسی کان سے ملا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس دے دیا تھا،
اور پھر فرمایا تھا کہ اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرنی چاہیے انسان کو، کسی بھی چیریٹی کی اپنے اوپر لگاؤ، اپنے اہل و عیال کے اوپر لگاؤ. یعنی یہ جو ایک اعتدال ہے نا، وہی بات کہ نہ وہ بخیلی کرتے ہیں، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، اور ان کا سارا جو طرز زندگی ہے اپنا مانیٹری، وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بین ذالک سبیلا، ان دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے. باب العبد راع فی مال سیدہ، ایک غلام اپنے آقا کے مال کا راعی ہے یعنی نگران ہے. یعمل الا باذنہ، اسے اس میں عمل کرنا چاہیے یعنی تصرف، یعنی اس کو خرچ کرنا چاہیے مگر اس کی اجازت سے. اگر مالک جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی چیز اس کے گھر میں خرید کر لائی جائے اسی کے مال میں سے، تو خادم یا جو کوئی بھی اس کا ٹریئرر ہے یا جو کوئی بھی اس کے، یعنی فار ایگزامپل آپ پیسے دے کر بھیجتے ہیں اپنے ملازم کو کہ تم جا کر یہ گروسری لے آؤ، وہ اس گروسری کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی خرید کے لے آتا ہے اور پیسے سارے ختم کراتا ہے، اور وہ چیزیں تو نہ اپنے کہیں، نہ آپ کو اس کی ضرورت، تو ایسا اس غلام کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. الا یہ کہ کوئی چھوٹی چیز ہو. فار ایگزامپل اگر آپ اندر ہیں، کمرے میں ہیں، یا آپ گھر پہ نہیں ہیں اور کوئی سائل آیا ہے اور آپ کے جو ملازم ہے اس نے ایک پیالہ بڑا والا لیا ہے یا بول لیا ہے یا ایک گلاس چاولوں کا یا آٹے کا نکال کر اس سائل کو دے دیا ہے، یا کوئی سالن پڑا تھا تو اس میں سے اس کو دے دیا ہے، تو اتنی چیزوں کی اجازت ہوتی ہے. اور جو خواتین خانہ اتنی ایک چیز کی بھی گنتی رکھتی ہیں، وہ جو ہے نا وہ بہت اپنے بے برکتی بھی کرتی ہیں اور دوسرے کی زندگی کو بھی مشکل کرتی ہیں. قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک کی ایک رعایا ہے، وہ مسئول، اور ہر ایک مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، عن رعیتہ، اپنی رعایا کے بارے میں. فالامام، پس حاکم، راعن، نگران ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والرجل فی اہلہ راعن، اور ایک آدمی اپنے گھر میں نگران ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق سوال کیا جائے گا. والمرأة فی بیت زوجہا راعیۃ، عورت اپنے خاوند کے گھر میں کون ہے؟ حاکم ہے، وہ اس پر حکومت کرتی ہے. وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. والخادم فی مال سیدہ راعن، اور خادم اپنے آقا کے مال میں حکومت رکھتا ہے. وَهُوَ مسئول عن رعیتہ، وہ بھی اس کے متعلق مسئول ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا. قال، ابن عمر کہتے ہیں، فسمعت هؤلاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَأَحْسِبُ، اور میرا گمان ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، اور بیٹا اپنے باپ کے مال میں اختیار رکھتا ہے، یعنی آنسریبل ہوگا وہ بھی. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے سوال ہوگا اس کے متعلق، یعنی اس پر اگر والد نے اپنے مال کی کوئی ذمہ داری ڈالی ہے تو اس سے پھر سوال ہوگا. یہ نہیں کہ وہ اس کو اڑا دے ساری ہر چیز کو اور پھر وہ کہے کہ یہ تو میرا اپنا مال تھا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الغرض تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا. اب یہاں پر جو ترجمۃ الباب ہے وہ ہے العبد راعٍ فی مال سیدہ، اور پوری جو حدیث ہے اس میں خادم کا لفظ تو ہے لیکن عبد کا لفظ یعنی غلام کا لفظ نہیں ہے. البتہ صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، وہ کتاب النکاح میں آئے گی انشاءاللہ. اور امام بخاری نے انہی الفاظ سے یہ ڈرائیو کیا ہے، خادم سے اپنے مالک کے مال کے متعلق باز پرس ہوگی کہ اس نے مالک کے حکم کے مطابق عمل کیا یا اس نے اپنی من مانی کی. اور اس حدیث میں ایک اہم معاشرتی اصول بیان ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری نہ ہو.
اور ان ذمہ داریوں کا احساس کر کے انہیں صحیح طور پر ادا کرنا اس کا عین فرض ہے۔ لہٰذا جن افراد کے نام حدیث میں لیے گئے ہیں تو یہ صرف یہی لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس دائرے کو آپ جتنا وسیع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دفتر کا انچارج، ایک کورس کا انچارج، ایک تفسیر کلاس کا انچارج، ایک کسی ادارے کا انچارج، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ، کوئی ماتحت عملہ، کوئی بلڈنگ کے باہر کھڑا ہوا گارڈ، کوئی کارخانے فیکٹری کا مالک، ہر کوئی جو ہے وہ مسئول ہے۔ اور اس مسئولیت سے بھی آپ دیکھیں گے کہ پیسے کی کتنی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اگر ہر کسی کو مسئولیت کا احساس ہو تو ذمہ داریاں بھی ادا ہوں گی اور پیسے کی جو حفاظت ہے وہ بھی ہوگی۔ کتاب الخصومات، خصم، جھگڑا۔ لغوی طور پر خصومات جو ہے یہ خصومت کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں لڑائی جھگڑا۔ یہ کتاب الخصومات ہے، کتاب فی الخصومات میرے پاس تو نہیں، اگر کسی اور نسخے میں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ جو خصومات ہے اس سے یہاں مراد وہ جھگڑا ہے جو کسی باہمی اختلاف کا باعث بن جائے، اور شریعت میں کسی دینی یا دنیاوی معاملے میں پرولونگ کرنا اپنے اختلافات کو اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اگر تو کسی دنیاوی معاملے میں مانیٹری میٹر ہے کوئی سپوز، تو اس میں اختلاف ہو گیا ہے تو پھر کسی عدالت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو کہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی دینی اختلاف درپیش ہے تو پھر کسی مجتہد مفتی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے۔ اب اس کے متعلق ہمارے پاس قرآن کی آیات ہیں کہ جھگڑے کا فیصلہ قرآن و سنت کے تھرو ہی ہونا چاہیے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الشورى آیت 10، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ اسی طرح سورہ النساء آیت 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور اولی الامر کی بھی فرما برداری کرو، پھر اگر تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تمہارے لیے یہ بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو ان آیات میں واضح طور پر اختلاف اور جھگڑا ختم کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس کا قاعدہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اسے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت 65 میں ہے، یہ تو ایمان کا کرائیٹیریا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں کوئی گھٹن محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ تو لہٰذا اختلافات اور تنازع ان کو برقرار رکھنا، پرولونگ کرنا اسلام کے مزاج کے منافی ہے، اور انہیں قرآن و سنت کے مطابق دور کر دینے میں ہی انسانوں کی عافیت اور معاشروں کی خیر و برکت ہے۔ اب امام بخاری نے مذکورہ عنوان قائم کر کے یعنی کتاب الخصومات تو ہمیں اختلافات کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے، کیسے کیسے اختلافات ہو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے کیسے اختلافات ہوئے، ان کو حل کرنے کے آداب، شرائط، حدود و قیود انہوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ کتاب الخصومات شروع کرتے ہیں۔ اختلافی معاملات کے احکام۔ بابو ما یذکر، جو کہا جاتا ہے یا کیا کہا جاتا ہے، فی الاشخاص، اشخاص میں۔ اشخاص کہتے ہیں مکروز یا ملزم کو پکڑ کر کسی کے پاس لے جانا، یعنی فیصلہ کروانے کے لیے،
فار ایگزامپل ملزم پکڑا جاتا ہے تو تھانے میں لے جایا جاتا ہے، ایک آدمی پکڑا جاتا ہے اور دو بچوں کی لڑائی ہوئی ہے، ایک بچے نے دوسرے کو ہاتھ سے پکڑا ہے اور ٹیچر کے پاس لے آیا ہے، ٹھیک ہے. والخصومت بین المسلم والیہود، اور مسلمان اور یہودی کے درمیان جھگڑے کی بابت کیا منقول ہے. قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال عبد الملک بن میسرۃ اخبرنی قال سمعت النزال. میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ کتنا یہ بھی پیارا نام ہے، نزال. ہم لوگ نہیں رکھتے یہ، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے رائج. سمعت النزال بن صبرۃ، نزال بن صبرہ سے روایت ہے اور یہ راوی ہیں، یہ تابعی ہیں. سمعت عبداللہ یقول، کہ میں نے سنا عبداللہ بن مسعود کو یہ فرماتے ہوئے، عبداللہ سے یہاں مراد عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. سمعت رجلاً، اب یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں میں نے ایک آدمی کو سنا، قرأ آیتاً، جو ایک آیت پڑھ رہا تھا، سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں نے سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلافہا، کسی اور طریقے سے اس کے خلاف، یعنی کوئی اعراب فرق تھے یا کوئی لفظ کو آگے ہوا تھا چینج. فأخذت بیدہ، تو میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا. فأتیت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس کو لے کے آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلاکما محسن، تم دونوں ہی محسن ہو، یعنی تم دونوں نے ہی قرات ٹھیک کی ہے. قال شعبہ، شعبہ کہتے ہیں اظنہ قال، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، لا تختلفوا، نہ اختلاف کیا کرو، فإن من کان قبلکم، کہ بے شک جو تم لوگوں سے پہلے تھے، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فہلکوا، تو وہ ہلاک ہو گئے. اس میں یہ جو رجلن ہے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور آیت جو وہ پڑھ رہے تھے وہ سورۃ الاحقاف کی کوئی آیت تھی. اب یہ جو امام بخاری نے یہاں پر عنوان باندھا ہے، اس کے دو حصے ہیں عنوان کے. پہلا حصہ ہے اشخاص، یعنی کسی شخص کو گرفتار کر کے دوسری جگہ لے جانا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ملزم اگر کسی جگہ ہے اور اس کے غائب ہونے یا بھاگ جانے کا اندیشہ ہے تو اسے گرفتار کر کے دوسری جگہ منتقل کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں. اور آپ چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اور وہ اس کی لڑائی ہوئی ہے دوست سے، تو وہ پکڑ کے ٹیچر کے پاس لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب قرات سنی جو مختلف طریقے کی تھی تو انہوں نے ان کو پکڑا، اور روایات کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہودی اور مسلمان کے جھگڑے کے بارے میں ہے، اور مسلمان بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے. اب یہ جو قراءات کا اختلاف ہے یہ اس کے درمیان ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے. قرآن 7 لہجوں پر نازل ہوا، اور اس میں بہت سے لوگ تھے کہ جن کو ابتدا میں پڑھنا مشکل ہوتا تھا قریش کے لہجے پر، تو کچھ جو لہجے ہیں یعنی کچھ اعراب ہوتے تھے جو کہ پھر رکھے گئے، ویلڈ رکھے گئے. اور جب عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع القرآن کیا، جب اسلام بہت زیادہ پھیلنے لگا اور لوگ اس بات کے اوپر جھگڑنے لگے کہ کون سا تلفظ درست ہے اور کہاں زیر زبر پیش کا، مالکی یوم الدین اور ملکی یوم الدین اور اس طرح کے جو فرق ہیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جس کو پھر اب مصحف عثمانی کہا جاتا ہے وہ لکھوایا، خوب اس کے اوپر محنت کی گئی، اور باقی تمام جو نسخے تھے ان کو انہوں نے جلا ڈالا. اور یہ اسٹیٹ کا ایک فیصلہ تھا اور حکم تھا، اور اس لیے تھا کہ تاکہ جو امت ہے وہ شکار نہ ہو کسی بھی ایسے جھگڑے کا کہ وہ پھٹ جائیں آپس میں. دوسری حدیث دیکھتے ہیں. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں کی آپس میں گالی گلوچ ہو گئی. رجل من المسلمین، ایک آدمی جو ہے وہ مسلمانوں میں سے تھا، ورجل من الیہود، اور دوسرا یہود میں سے تھا.
فقال المسلم، تو مسلمان نے کہا، والذی اصطفیٰ محمدًا علی العالمین، قسم اس ہستی کی جس نے چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر۔ فقال الیہودی، تو یہودی کہنے لگا، والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، قسم اس ہستی کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا ہے تمام عالمین پر۔ فرفع المسلم یدہ عند ذلک، یہ سن کر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا، فلطم وجہ الیہودی ہی، تو یہودی کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ فذهب الیہودی، تو گیا یہودی۔ آپ دیکھیے کہ یہود کو بھی پتہ تھا کہ انصاف ملنا ہے تو کس دربار سے ملنا ہے، تو یہودی گیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاخبرہ بما کان من امرہ، تو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاملہ اس کے درمیان ہوا، و امر المسلم، اور اس مسلمان کے درمیان۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو بھی بلا بھیجا۔ فسألہ، تو اس سے پوچھا، عن ذالک، اس کے بارے میں کہ کیا ہوا ہے۔ فاخبرہ، تو مسلمان نے بتا دی ساری بات۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح مت دو، سبحان اللہ، برتری مت دو۔ فإن الناس یسعقون، کہ بے شک لوگ جب بے ہوش ہو جائیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فأسعق معہم، تو میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا ان کے ساتھ، فأکون اول من یفیق، اور میں پہلا ہوں گا جس کو افاقہ ہوتا ہے، یعنی جو ہوش میں آتا ہے۔ فإذا موسیٰ، تو اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام باتش، پکڑے ہوئے ہیں، جانب العرش، عرش کا ایک پایا۔ فلا ادری، میں نہیں جانتا، اکان فی من صعق، کہ کیا وہ ان میں سے تھے جو بے ہوش ہوئے، فافاقہ، پھر ہوش میں آئے، قبلی، مجھ سے پہلے، او کانا، یا وہ ہیں، ممن استثنى اللہ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا، وہ بے ہوشی نہیں ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی ایک جو کوئی بے ہوشی ہے نا وہ ہونی ہے، اور کیونکہ اس سے مراد جو کچھ جو محدثین ہیں اور شارحین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن کا سور نہیں ہے، یعنی قیامت سے پہلے والا سور نہیں ہے۔ اچھا، اس حدیث میں ہمیں بہت سی باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جھگڑا تھا مسلمان اور یہودی کے درمیان، تو اس سے ایک اسلام کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی بھی دین کا ہو، وہ ایک اسلامی ریاست میں مکمل انصاف پائے گا اور اس کی پوری بات سنی جائے گی۔ اس چیز کو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر ہم اس کو آج کی دنیا کے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ امریکہ میں جیسے ابھی انہوں نے وہ میلکم ایکس کے جو قاتل تھے، کتنے سالوں بعد ان کو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، ان کو ایگزونریٹ کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ جو ساری موومنٹ ہے بلیک لائیوز میٹر کی، یہ کس چیز کے اوپر بنی ہے؟ کیونکہ ان کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا جسٹ بیکاز دے آر بلیک۔ ایک بک تھی کہ جس میں اسی طرح سے ایک بلیک ہوتی ہے لڑکی اور بچی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جو باپ ہے وہ بہت یعنی ایک نا ظاہر ہے کہ اپسیٹ ہوتا ہے اور ایک وکیل کرتا ہے، اور وکیل جو ہے وہ وائٹ ہے۔ اب اس وکیل نے جو ساری اپنی پیش کرتا ہے نا وہ عدالت کے اندر، وہ پوری ایک وہ جو کہانی ہے نا وہ دردناک، انتہائی دردناک کہانی وہ سناتا ہے عدالت میں، اور عدالت میں وہ جو جیوری ہے ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، وہ رونے لگ جاتے ہیں، اور ساری کہانی سنا کرنا تو وہ اینڈ میں کہتا ہے ناؤ امیجن شی از وائٹ۔ تو پھر بہرحال ان کو وہ دکھاتے ہیں، اس کو انصاف ملتا ہے اور باپ جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے اس کو، ملزم کو، ادھر ہی عدالت کے احاطے کے اندر ہی، اور اسی طرح کی وہ ایک بڑی ہی وہ ایک کہانی تھی دل کو ہلا دینے والی، ناؤ امیجن شی از وائٹ، کیونکہ اس کے بغیر تو وہاں پر کوئی انصاف مل کر ہی نہیں دیتا۔ پھر دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مدعا علیہ ہے نا، یعنی اس کیس میں مسلمان، اس سے سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اس کو بھی موقع دیا جائے گا
اور اس سے پوچھا جائے گا۔ اچھا، تیسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے کہا لا تخیرونی علی موسیٰ، کہ یعنی مجھے موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح برتری نہ دو کہ جیسے تم کہو محمد خیر من موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ لیکن جو ہے ایک فیکٹ وہ یہ ہے کہ ایک عام جو فضیلت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، عام فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، اور باقی جو انبیاء کرام ہیں ان کو بھی کئی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، یہاں پر بھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ ورفع بعضهم درجات، کسی سے کلام کیا اور بعض کے بعض پر درجات جو ہیں، کچھ جو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حسی معجزات تھے اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں ملے، لیکن عمومی جو ایک چننا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن امت کا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری ثابت کرنا جو کہ جس میں تحقیر آتی ہو باقی انبیاء کرام کی، تو اس کی نہ ہمیں اجازت ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہے۔ تمام انبیاء کرام اسی لڑی کا کے موتی ہیں کہ جس کے آخری موتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی کریں۔ مجھے کئی دفعہ بعض نعتوں کے جو اشعار ہیں نا وہ کئی دفعہ مجھے بڑے بودر کرتے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں وہ چھوڑ دینے چاہیے ان کو بولنا بھی۔ مثال کے طور پر وہ ہے بہت خوبصورت نعت ہے، باقی چیزیں اس کی بڑی اچھی ہیں، لیکن اس میں ہے کہ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات جو ہے وہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس برتری کو ایک لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت احتیاط چاہیے انبیاء کرام کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہوں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تو انبیاء کرام کا معاملہ ہے نا، ویسے بھی اپنی سپیریورٹی یا اپنی کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دوسرا جو ہے وہ افینڈ ہو کر بلا وجہ بھی کوئی ابیوسو لینگویج یوز کر سکتا ہے اسلام کے بارے میں یا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میں آتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ نہ گالی دو ان ہستیوں کو کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یہ ورنہ ان ریٹرن اللہ کو نعوذ باللہ گالی دینے لگ جائیں گے اپنی لا علمی میں، اور ان کے حالانکہ ان کے سارے جو الہ ہیں مشرکین کے، تو ان کو ان کا انکار کرنا اور ان کا سختی سے انکار کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ان بتوں میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ یہ نفع دیتے ہیں نہ یہ نقصان دیتے ہیں، لیکن کہیں ایسا اگر آپ کہیں ایک ایسی مجلس میں کہ جہاں پر لوگ ایسے اوفینڈ ہوں، تو پھر وہاں پہ یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ورنہ جو افضلیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہے جس کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سید ہوں، سردار ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو اولو العزم من الرسل ہیں وہ بھی قیامت کے دن سارے کے سارے جب بھی ان کے پاس انسان آئیں گے کہ آپ شروع کروائیں اس کو حساب کتاب کو، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اینڈ میں ڈائریکٹ کر دیے جائیں گے سارے انسان۔ اولو العزم من الرسل، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، یہ سب یہ جرأت نہیں رکھیں گے کہ وہ شفاعت کریں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بعض انبیاء نے کچھ ایسی ان کے اندر خصلتیں تھیں، کچھ ایسے ان کے کام تھے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر تھے۔ مثال کے طور پر جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے سورۃ البقرہ میں کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو ایک اگر ذہن میں یہ جائے کہ نعوذ باللہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کیسے دور فرمایا؟ آپ نے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم،
ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم شک میں پڑیں ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت، یعنی اگر شک ہونا ہے نا تو مجھے ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں ہوگا۔ تو اگر مجھے نہیں ہو سکتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کی جو تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب انہوں نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ پہلے اس کو کہو کہ وہ معاملہ کلیئر کرے کہ وہ جو عورتوں کا معاملہ تھا، تب میں نکلوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُف لَأَجَبْتُ الدَّاعِي، کہ اگر میں اتنا لمبا رہا ہوتا قید خانے میں جتنا یوسف رہے تو میں تو اس آنے والے کی بات فوراً مان لیتا۔ تو اس میں عموم جو فضیلت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لیکن کوئی فضیلت ایسی ہے کہ جو کسی نہ کسی دوسرے کو حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل الصحابہ ہیں، لیکن بعض دوسرے صحابہ کرام جو ہیں ان کے اندر کچھ ایسی خصلتیں تھیں کہ اس پرٹیکولر خصلت میں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے امہات المومنین میں سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا فخر کیا کرتی تھیں باقی امہات المومنین پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کروایا اور تم لوگوں کا نکاح زمین پر ہوا، یہ ان کا فخر تھا اور یہ جینوئن فخر تھا ان کا، لیکن یہ چیز ان کو ایک جنرلی عائشہ رضی اللہ عنہ پر فضیلت نہیں دیتی۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو صرف اتنا کہا ہے لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر برتری نہ دو۔ اس طرح پبلکلی لوگوں کے سامنے اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے فالورز کے سامنے تمہیں ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کوئی ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی ہے، منع کر دیا ہے کہ آئندہ ایسا بالکل مت کرنا، لیکن وہ تھپڑ مارنے کا کوئی قصاص نہیں دلوایا، یہودی کو نہیں کہا کہ تم واپسی مسلمان کو تھپڑ مار لو۔ تو اس سے بعض جو علماء ہیں، شیخ عثیمین مثال کے طور پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی دینی غیرت آتی ہے اور وہ اس میں کوئی تھوڑا سا آؤٹ آف پروپورشن غصہ بھی کر لیتا ہے تو اس کو سمجھایا تو جائے گا، اس کو منع تو کیا جائے گا آئندہ ویسا نہ کرنے سے، لیکن اس کی وہ ملامت نہیں ہوگی کہ جو ایک عام کسی جھگڑے کی ہوتی ہے۔ اللہ اعلم۔ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم، اس اسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی آیا اور اس نے کہا اے ابو القاسم، ضرب وجہی رجل من اصحابک، آپ کے اصحاب میں سے ایک نے میرے چہرے پر مارا ہے۔ فقال من، آپ نے فرمایا کون؟ قال رجل من الانصار، اس نے کہا انصار کا ایک آدمی ہے۔ قال ادعوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ۔ فقال، پھر جب وہ آیا تو اس سے پوچھا اضربتہ، کیا تم نے مارا تھا اس کو؟ قال، اس نے کہا سمیتہ بالسوق، میں نے اس کو سنا یہ بازار میں کہہ رہا تھا یحلف، قسم کھا کر، والذی اصطفی موسیٰ علی البشر، کہ قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر برتری دی۔ قلت، میں نے کہا ای خبیث، اے خبیث، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فاخذتنی غضبۃ، تو مجھے آ لیا، پکڑ لیا، میرے اوپر چھا گیا غضب۔ ضربت وجہہ، تو میں نے اس کو چہرے پہ تھپڑ مارا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیروا بین الانبیاء، نہ تم ایک دوسرے پر فضیلت دیا کرو انبیاء کے مابین۔ فإن الناس، کہ بے شک لوگ، یسعقون یوم القیامہ۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی بھی اس سے پتہ چلتی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ بات فرمائی، اور آپ دیکھیں یہودی کتنا نرم ہوا ہوگا، اگر ہوا ہو تو، اگر اس کے اندر کوئی تھی رمق بھی ایمان کی تو وہ نرم ہوا ہوگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، ایک ایسی بات بتا رہے ہیں کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام آگے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب سب بے ہوش ہو جائیں گے قیامت کے دن، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور میں وہ پہلا ہوں گا کہ جس پر سے زمین پھٹے گی۔ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ، تو میں دیکھوں گا
کہ موسیٰ جو ہے نا آخذ بقائمۃ من قوائم العرش، کہ وہ عرش کے پایوں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے ہیں، فلا ادری اکان فی من سائق، تو میں نہیں جانتا کہ کیا یہ وہ ہیں کہ جو بے ہوش ہوئے تھے، ام حوسب بساقۃ الاولی، یا وہ جو پہلی بے ہوشی تھی جو کوہ طور پر ہوئی تھی اسی کے بدلے میں ان کو آج استثناء دے دی گئی ہے۔ قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ ان یہودیا، ایک یہودی، رد رأس جاریۃ، اس نے کچل ڈالا سر ایک بچی کا، بین حجرین، دو پتھروں کے درمیان، قیلا، اس سے پوچھا گیا، یعنی اب وہ بچی جو ہے وہ نزع کے عالم میں تھی، مر رہی تھی، فوت ہو رہی تھی، من فعل ھذا بکی، یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا، افلان افلان، تو لوگوں کے نام لیے گئے، فلانے فلانے، حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا، فاومأت برأسها، تو اس بچی نے اپنے سر سے اشارہ کیا، میننگ کہ ہاں یہ بندہ، فأخذ الیہودی، تو اس یہودی کو لایا گیا، فاعترف، تو اس نے اعتراف کر لیا، فأمر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرد رأسه بین الحجرین، تو اس یہودی کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا۔ اس حدیث کا مزید ذکر احادیث الانبیاء میں آئے گا، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے ایک اور بات جو ثابت ہوتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ قاتل کو اسی طرح سزائے موت دی جائے جس طرح اس نے مقتول کو قتل کیا ہو۔ کچھ ائمہ کرام کا اس پر اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا، لیکن حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسی طرح مارا جائے گا۔ اور یہ یہودی جو ہے یہ ایک ڈاکو تھا، اور اس بچی نے چاندی کے کڑے پہن رکھے تھے، اس نے اس لڑکی پر حملہ کیا، اس کا سر پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا اور کڑے اتار لیے، چنانچہ سزا کے طور پر یہودی کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا۔ اب بالفرض اگر کسی نے کسی کو نعوذ باللہ ریپ کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور اس زیادتی کی وجہ سے وہ خاتون جو ہے وہ جان سے گئی ہے، تو پھر قاتل کو کیسے مارا جائے گا؟ تو پھر اس کو بالکل ایک عام طریقے سے، یعنی جو طریقہ یا تلوار یا پھانسی یا جو بھی رائج طریقہ ہے وہ اس کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ایسا سیویئر کسی دوسرے کے اوپر جادو کیا ہے کہ وہ جان سے گیا ہے، تو پھر کیا اس کو جادو ہی کے ذریعے سے اس کو بھی قتل کیا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، جو جادو ہے وہ حرام ہے، وہ فی نفسی ہی حرام ہے، تو اس کو پھر جادو سے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی جنرلی جو طریقہ رائج ہے اس کے مطابق کیا جائے گا، ورنہ ایک عام جو دیا گیا ہے اصول، وہ سورہ النحل آیا 126، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پھر اسی طرح سے البقرہ 194 میں آتا ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ الشورى آیا 40، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، پھر اسی طرح سے اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی ایک تو گواہی قبول کی، اور اس کا بولنا بھی جو ہے وہ بھی ضروری نہیں تھا، اس نے سر سے اشارہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتبار کیا ہے اس اشارے کا، اور اسی لیے اس یہودی کو لایا گیا، اور پھر اس یہودی نے بھی اقرار کر لیا۔ بابو من رد امر السفیہ والضعیف العقل وان لم یکن حجر علیہ الامام۔ السفیہ بے وقوف، الضعیف کمزور عقل کا، دونوں میں فرق کیا گیا ہے۔ جس نے رد کیا معاملہ بے وقوف کا یا کم عقل کا، والضعیف العقل کا، وَإِن لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامِ، اگرچہ قانونی طور پر اسے دیوالیہ نہ قرار دیا گیا ہو۔ وَيُذْكَرُ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد علی المتصدق قبل النہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدقہ کرنے والے کے صدقے کو رد کیا جب کہ ابھی اس پر پابندی نہیں لگی تھی کہ تم خرچ نہیں کر سکتے، یہ پابندی نہیں تھی، لیکن وہ لے آیا تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ وہی تھا جو سونا لے کر آیا تھا، تو اس کو منع کیا، ثم نہاہ، پھر اس کو
منع کیا، پھر اس پر پابندی لگائی۔ وقال مالک، اور مالک کہتے ہیں اذا کان لرجل، جب ہو ایک آدمی کے لیے، علی رجل، کسی دوسرے آدمی پر، مال، یعنی اگر ایک کوئی مقروض ہے، وَلَهُ عَبْدٌ، اور اس کے پاس ایک غلام ہے، لا شیء لہ غیرہ، نہیں اس کے پاس کوئی چیز اس کے سوا، فَأَعْتَقَهُ، تو وہ اس غلام کو بھی آزاد کر دے، لم یجز عتقہ، تو غلام کا آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سفیہ اور ضعیف العقل۔ سفیہ بے وقوف، وہ شخص جو خلاف شرع کام شروع کر دے اور نفسانی خواہشات کے پیش نظر ایسے کام کرے جسے عقل مند لوگ اچھا خیال نہ کریں۔ فار ایگزامپل، لہو و لعب میں مال ضائع کر دینا، کبوتر بازی کر چھوڑنا، ٹھیک ہے، مہنگی قیمت کے کبوتر خرید لینا، اور آج کل جیسے ہمارے ہاں ہے کہ لاکھوں کی گیم خریدی جاتی ہے اور اس کو ایک دفعہ پلے اسٹیشن پہ کھیل کے اور وہ پھر پڑی ہوتی ہے ریڈنڈنٹ، سبحان اللہ۔ اور کم عقل وہ شخص ہوتا ہے جو غفلت کے باعث اپنے مال کو بے جا خرچ کرے، یعنی کم عقل جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے بے وقوف سے۔ بے وقوف جو ہے وہ خاص ہے اور کم عقل جو ہے وہ عام ہے، یعنی زیادہ وسیع دائرہ ہے کم عقلی کا۔ امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوف یا کم عقل پر اگر حکومت کی طرف سے پابندی نہ بھی ہو تو بھی کوئی دوسرا شخص بھی پابندی عائد کر سکتا ہے، مثلاً والدین یا اس کا کوئی سرپرست، جیسا کہ قرآن میں سورہ النساء آیا 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے متاع حیات بنایا ہے، ان کے مال سے انہیں کھلاؤ پہناؤ، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی بات کرو جس سے ان کو فائدہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ اگر حکومت پابندی لگا دیتی ہے تو پھر تو اس پابندی کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب بعض ائمہ کا موقف یہ تھا کہ کسی کے مال خرچ کرنے پر پابندی لگانا صرف حکومت کا اختیار ہے، کوئی اور آدمی اس کے اختیارات پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف اور کم عقل کے ہر تصرف پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے اگرچہ حکومت اس کا نوٹس نہ بھی لے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگانے سے پہلے ہی صدقہ کرنے والے کا صدقہ واپس کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹس مین کی حیثیت سے جو آپ نے پابندی لگانی تھی اس کے لگانے سے پہلے ہی اس کا صدقہ واپس کر دیا، اسٹیٹس مین کے طور پر بھی آپ نے ایکٹ نہیں کیا تھا۔ ذرا امام بخاری کا ایکیومن بھی دیکھتے جائیے کہ کس طرح سے وہ لاتے ہیں دلائل۔ وَمَن بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، جس نے کسی ضعیف یا کمزور کے مال کو فروخت کر دیا اور اس کے بعد اس کی قیمت اس کو دے دی، وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، والقیام بشأنہ، اور اپنے حالات کو درست کر لے، فإن افسد بعد، پھر اس کے باوجود اگر وہ مال برباد کرتا ہے، منعہ، تو پھر اس پر پابندی لگا دی جائے گی، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اضاعۃ المال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مال کو ضائع کرنے سے، وقال للذی یخدع فی البیع، اور کہا گیا اس سے جس کو دھوکہ دیا جاتا تھا بیع میں، اذا بعت فقل لا خلاب، جب تم خرید و فروخت کرو تو تم کہا کرو کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، ولم یأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مال تو واپس نہیں لیا تھا کہ تمہیں ہر جگہ دھوکہ ہو جاتا ہے، تم صحیح مال ہینڈل نہیں کر سکتے تو تم مال جو ہے اس کو خرچ کرنا یا تجارت کرنا چھوڑ دو۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن یہ دیکھا جائے گا کہ کس انسان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس پر پابندی لگانی ہے، کس کو کچھ ٹیکنیک سکھانی ہے، کس کو کچھ طریقے سکھانے ہیں۔ قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رجل یخدع فی البیع، ایک آدمی تھا جس کو دھوکہ دے دیا جاتا تھا خرید و فروخت میں، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بایعت فقل لا خلاب، فکان یقولہ،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت فرمائی کہ جب خرید و فروخت کرو تو لا خلابہ کے الفاظ کہہ دیا کرو، یعنی اس میں دھوکہ نہیں ہوگا، چنانچہ وہ معاملہ کرتے وقت یہ الفاظ کہہ دیا کرتا تھا۔ قال حدثنا عاصم بن علی قال حدثنا ابن ابی ذئب عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ عنہ ان رجلا اعتق عبدا لیس له مال غیره فرده النبی صلی اللہ علیہ وسلم فابتاعه منه نعیم بن النحام۔ یہ حدیث گزر چکی ہیں اس لیے میں کوئکلی پڑھ رہی ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کیا جبکہ اس کے پاس اور کوئی مال نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اقدام آزادی کو مسترد کر دیا، پھر بعد میں اس غلام کو نعیم بن نحام رضی اللہ عنہ نے خرید لیا تھا۔ یعنی جس شخص سے مال کا ضائع ہونا ظاہر ہو جائے اسے کوئی یا نصیحت کی جائے اور یا پھر اس کو خرچ کرنے سے روک دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔